جیسا کہ ہمارے فلکی صاحب نے کہا، بعض لوگ اپنی معاشی خوشحالی کے بنا پر خوشی سے کرتے ہوں، لیکن 90% سے بھی زیادہ لوگ مجبوری کے تحت ان کی نقل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جو گناہ آدمی کی ذات تک محدود ہو اس کا گناہ کم ہوتا ہے، اور جس گناہ سے پورا سماج متاثر ہو اس کا گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے مطالبات کی، جہیز کی، پرتکلف دعوتوں کی، اس نے پورے سماج کو بے حد نقصان پہنچایا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ایک گناہ نہیں ہے، یہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں فرمایا کہ یہ صرف گناہ نہیں ہے، الخبائث ہے، گناہوں کی جڑ۔ اسی طرح یہ نکاح کی بے جا رسم، یہ الفواحش ہے، یہ بہت سی بے حیائیوں کو جنم دیتی ہے، یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شب و روز اخبار میں خبریں آتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا پر خبریں آتی رہتی ہیں، فلاں مسلمان لڑکی فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، اور بھی اسباب ہیں، کو ایجوکیشن بھی اس کا سبب ہے، اور بھی اسباب ہیں، تربیت نہ کرنا سبب ہے، لیکن زیادہ بڑا سبب لڑکیوں کی شادی کا مشکل ہونا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان واقعات کا گناہ پورے سماج پر ہے، اس لیے ہم پر شرعاً یہ واجب ہے، اگر ہمارے پاس دعوت نامہ آئے تو ہم کہیں مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن میں اس نکاح میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نکاح، اس نکاح میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے، اور اس نکاح کے ساتھ امت کی بہت سی بچیوں کا خون جگر اس نکاح میں شامل ہے، اس لیے میں اس نکاح میں شریک نہیں ہو سکتا۔ کہ نکاح کا موقع ایسا موقع ہے جب انسان تمام اہل تعلق کو دعوت دیتا ہے، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ ان دعوتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو دعوت نہیں دیتے، اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو روکتے ہو۔ یہ بڑی اچھی تحریک ہے۔ میرے علم کے مطابق اتنے منظم طریقے پر، جس طریقے پر اس ریفارم سوسائٹی نے اس کام کو شروع کیا ہے، غالباً ہندوستان میں کوئی اور ادارہ اتنی تنظیم کے ساتھ اس کام کو نہیں کر رہا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، ہر طریقے پر ہمیں روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی زبان سے بھی روکنا چاہیے، ہمیں اپنے قلم سے بھی روکنا چاہیے، ہمیں اور دوسرے طریقوں پر بھی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترک تعلق، بائیکاٹ، یہ ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اس سے آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اس کام کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی شریعت کے خلاف کام کرے اور ہم لوگ جا کر مبارکباد دے، گلے ملے، آدمی کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اس عمل کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ بات سماج میں بری سمجھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے صاحبزادے نعمان اور اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور عرض کیا کہ میں اپنے بیٹے نعمان کو فلاں باغ دینا چاہتا ہوں۔ ان کی والدہ کی خواہش تھی، اور میری بیوی نے کہا کہ میں اس پر آپ کو گواہ بناؤں، اس لیے ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بظاہر کوئی ناجائز کام نہیں تھا، باپ اپنی اولاد کو اپنی ایک چیز ہبہ کر رہا تھا، گفٹ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنے اور تمام بچوں کو بھی اسی طرح دیا ہے؟
عرض کیا اللہ کے رسول ان کو نہیں دیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا اشہد علی الجور، ایسا کام جو ظلم پر مبنی ہو، جو ناانصافی پر مبنی ہو، میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا۔ ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مبارکباد دی ہو کہ چلو بہت اچھا کیا، اپنے ایک بیٹے کے مستقبل کے لیے تم نے ایک باغ دے دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ معلوم ہوئی کہ جب کسی کام میں جور ہو، ظلم ہو، اور ایک فرد پر ظلم سے بڑھ کر پورے سماج کے ساتھ ہونے والا ظلم ہوتا ہے، تو ہم اس سے بے تعلقی کا اظہار کریں کہ ہم ایسی تقریب اور ایسے پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتے، اور ہم محبت کے ساتھ دعوت دینے والے کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے تنہائی میں ان کو سمجھائیں کہ دیکھیے آپ کا یہ عمل شرعاً درست نہیں ہے، ہمیں خوف ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے آپ کا عمل، آپ کی یہ شادی، آپ کے گھر کی یہ تقریب بے برکت نہ ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نکاح میں جتنے کم اخراجات ہوتے ہیں وہ نکاح اتنا ہی بابرکت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کوشش کو قبول فرمائے، اور لاکھوں نہیں بلکہ ان کی تعداد کروڑوں میں ہوگی جو ہماری بچیاں ہمارے معاشرے میں سسک رہی ہیں، جن کے جو اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے وضو کرا رہی ہیں، ہم ان کے غم کا کچھ مداوع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے جو دراصل برادران وطن سے متاثر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں پیدا ہوئی، اس سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔